اچھا میری والدہ کی عمر بھی 60-65 سال ہو گئی, ان کو دلہن کہتی تھی, کیونکہ جب وہ رخصت ہو کے آئی تو دلہن تھی نا, تو ہم کہتے تھے اب تو 65 سال کی دادی بن گئی ہیں, نانی بن گئی ہیں, ابھی ان کی زبان پہ ہی تھا دلہن. کیا کر رہے. خیر, تو میں نے کہا یار ایک ہماری دادیاں ہوتی ہیں اور یہ بیچاری, اور گھر میں کوئی تیسرا فرد نہیں. ہمیں دیکھا انہوں نے ہائی ہائی فائن اسپینش میں کچھ بولا, انگلش میں بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش. مجھے خیال ہوا تھا ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا ہوگی, تھوڑا ہوتا ہے نا, نہیں بھائی وہ تو سب کا اسٹائل ہی ہے, یہ اس کو ان کا کلچر ہے, یہ اس کو برا نہیں سمجھتے. ہم نے کہا ہائی ہائی فائن, اس نے کہا فائن, پتہ نہیں کوئی انگلش کوئی لگی ہوئی تھی اس میں, کوئی ڈاکومنٹری. گھر بس ٹوٹل یہی, سب کا یہی حال ہے بیچاروں کا یار. اور وہ اتنی پرانی چیزیں گھر میں, پورا گھر سامان سے بھرا ہوا, اور بہت سارے ملکوں کے کچھ جھنڈے اور علامتیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, اس نے بتایا کہ ہم جس کنٹری میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں گئی ہوں تو اس کا ہم نے ایک فلیگ لا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یادگار رہے. ہم اتنے ملکوں میں, یعنی محبت والے میاں بیوی تھے, پوری دنیا گھومے. کیا محبت کے 4 بچے نہیں ہو سکے تمہارے یار. محبت کا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندو تم چاہتے ہو اولاد ہو, ہم دونوں مل کے پالیں, وہ ہے نہیں. پھر شاید ایک آدھ بچہ تھا, وہ پتہ نہیں کہاں شارٹ تھا, وہ 18 سال کا ہوتا ہی کہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. مجھے زیادہ ترس آ رہا تھا اس بیچاری بڑھیا پہ کہ یار مجھے بیٹا بنا لو, میں تمہاری خدمت کروں گا. کوئی ایسے یار, اب یہ اور بوڑھی ہوگی تو کیا ہوگا اس بیچاری کا. تو یہ حالات چل رہے ہیں مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہو کیا بات. یہ میں نے شروع کہاں سے کی تھی, یہ کس پہ نہیں, یہ بات یہ واقع. ہاں تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جب اسلام کو سنیں پڑھیں, ان کا تو بہت اٹریکشن ہے بھائی. امریکہ میں ایک بڑھیا مسلمان ہوئی اس لیے کہ اس نے جنازہ دیکھ لیا کسی کا, اور وہ مسلمان بھی بڑے لبرل سے تھے, کوئی بہت مذہبی نہیں تھے. ان کی دادی کا انتقال ہوا امریکہ میں, انہوں نے غسل دیا, کفن دیا, جنازہ رکھا, پڑا بڑی تمیز سے جا کے. وہ بڑھیا نے, انگریز نے کہا بھائی کتنی تم عزت مردے کو دیتے ہو, میں تو مر گئی تو مجھے تو پتہ نہیں جلا دیں گے کیا کریں گے, میرے بچے بھی آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. وہاں گاؤں دیہاتوں میں فیملی سسٹم ہے, لیکن شہروں میں تو یہی حالات چل رہے ہیں, تو مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو میں اگر مسلمان ہو گئی مجھے بھی یہ پروٹوکول ملے گا. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو جو بھی مسلمان ہو اس کو ہم غسل کفن کے بغیر نہیں دفناتے. وہ مسلمان ہو گئی. تو میں وہ افریقہ والے کا بتا رہا تھا, ملاوی میں نا, تو وہ لانچ میں ہمارے ساتھ آیا, اور جب دیکھا بھائی خواتین نے پردہ بھی کیا ہوا ہے, بچوں نے بھی بڑی تمیز کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے ہمارے ساتھ تبلیغی ٹائپ کے لوگ, داڑھیوں والے, تو اس نے آ کے بات کرنا شروع کر دی, میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں. تو ہم نے پھر اس کو تبلیغ کی سمجھایا, پھر میں نے ان کے ذمہ لگا دیا بھائی اس کو کلمہ پڑھا دینا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں, تم نے نہیں پڑھایا نا, الٹے لٹکے ہوئے ہوگی قیامت کے دن. تو پھر میں نے فون کر کے پوچھا بھی, تو وہاں مسلمان کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, مسلمان کر کے سنبھالتے ہی نہیں ہمارے لوگ. کوئی ایسا کچھ سیٹ اپ ہی نہیں ہے بڑا سیٹ اپ کہ ان کو سنبھالا جائے, پھر ان کو تبلیغ کی جائے کوئی. تو میں اس پہ بھی سوچ رہا ہوں, کچھ کر بھی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے سارے ایسے نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں اس پہ. خلاصہ یہ نکلا کہ اس وقت دنیا میں جو ہٹ دھرم اور ضدی ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, لیکن نارملی غیر مسلم کا اسلام لانا اتنا مسئلہ نہیں. ابھی دیکھو ایک عیسائی آتا تھا یہاں بیان میں بیٹھتا تھا, کرسچن لڑکا تھا, میرا خیال ہے کتنے سال بیان سنا ہوگا, کون جس کے بیچارے کی ڈیتھ بھی ہو گئی ابھی, کون لایا تھا اس کو یار, ادھر ہی کوئی لڑکا آتا ہے بیان میں. تو کئی سالوں یا کئی مہینوں سے بیان سن رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا یہ کرسچن ہے, بیان سن کے چلا جاتا تھا. تو کیا ہوا ہے 2-4 مہینے پہلے وہ آیا اور کہا کہ میں آپ کا, مجھے یاد دیکھ کے بھی پہچان کے, میں نے کہا تم تو بیان میں آتے, کہتے ہیں میں عیسائی ہوں لیکن میں اب اسلام لانا چاہتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا سوچ لو اچھی طریقے سے, غور و فکر کر لو وغیرہ وغیرہ, سمجھایا, پھر چلا گیا. وہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا انتقال نہ ہو جائے یار, لیکن بہرحال انسان سوچے تو نا. تو پھر اگلے ہفتے دوبارہ آیا, کہہ رہا میں بالکل سوچ سمجھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. تو اسلام قبول کیا اس نے, ابھی اسلام قبول کروایا ہے اس کو, یہیں بینچ پہ مسلمان ہوا. میرا کینیڈا کا سفر تھا, میں کینیڈا گیا تو وہاں کسی کا میرے پاس میسج آیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. میں نے کہا کون, میں پہچان نہیں رہا تصویر پہ. میں نے کہا بھائی یہ تو وہی ہے جو ابھی ہے. لیکن مجھے وہ حدیث, ایسے بہت واقعات اپنی زندگی میں دیکھے بھائی. تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان برے عمل کرتے 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 ایک بالش جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے, لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ جنتیوں میں سے ہے. صحیح ہے نا, صحیح حدیث ہے. تو اتنا جہنم کے قریب ہو کر وہ اعمال شروع کر دیتا ہے تو جنتیوں والے ہوتے ہیں. اور اس کے الٹا بھی ہوتا ہے, نیک عمل کرتے کرتے جنت کے ایک بالش قریب ہوتا ہے, لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ جائے گا کہاں, جہنم میں. عین وقت پہ مرتد ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد میری موت ہے. میں نے ایسے اپنی زندگی میں غیر مسلم اور بھی دیکھے ہیں, جوان مسلمان ہوئے 4 دن بعد ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ سے. یا یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اس لیے میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے نا اس کو ڈیلے نہیں کرتا, بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے.